یہ روایت میں صرف امام حسین ہی نہیں ہے، اس روایت کے اندر سیدہ زینب بھی ہے۔ یہ روایت کا ترک حضرت زینب بنت علی سے بھی آ رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے بابا ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، سرکار کی میلاد ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کو جب یہ خبر پہنچی، دوڑے دوڑے خوشی میں آئے، آ کر کہا کہ لاؤ میرا لخت جگر مجھے دے دو، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دادا جان نے ہاتھوں میں لیا، بوسے دے رہے ہیں، سرکار کی آمد پر خوشی عبد المطلب بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اپنے بابا ابو طالب سے سنا میرے دادا حضرت عبد المطلب بوسے دے رہے ہیں رسول اللہ کے، بوسے دیتے دیتے رسول اللہ کو حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کی گود میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پوٹ دیکھے آپ رسول اللہ کو اور حضرت ابو طالب کا کہاں سے ہے؟ ابو طالب کے گود میں دے کر کہا کہ ابو طالب یہ میری امانت ہے، اس کو سنبھالنا، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور حضرت ابو طالب سے عبد المطلب نے کہا کہ ابو طالب جاؤ، جا کر جو ہے اونٹوں کو ذبح کرو، بکریوں کو ذبح کرو، بھیڑ ذبح کرو، 3 دن تک مکے والوں کی دعوت کرو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا میلاد منانے والی ذات کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ ذرا وہ زور سے بولو۔ سرکار ابو طالب۔ سرکار ابو طالب ہے، ذرا زور سے بولو، نام بڑا پیارا ہے، سرکار ابو طالب۔ ذرا زور سے بولو، سرکار ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کی شان بیان کرنے سے مولوی صاحب کو چرکے تو لگیں گے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو آنسر بھی دے رہا ہوں، مولوی ناراض ہو جائے گا لیکن رسول اللہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب مولوی کو منانا ہے یا رسول کو منانا ہے؟ یہ بولے آپ۔ رسول اللہ کو منانا ہے، کیوں؟ حضور ابو طالب سے ہی محبت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عقیل ابن ابو طالب جب سرکار کے پاس آتے، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل جب رسول اللہ کے پاس آتے تو میرے آقا اپنے ہاتھوں کو کھول کر کہتے عقیل مرحبا مرحبا، میں تجھ سے 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک اس لیے کہ تو میرا بھائی ہے، میرا قرابت دار ہے، اور دوسری یہ وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے تجھ سے میرے چچا ابو طالب بھی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ابو طالب جس سے محبت کرتے ہیں رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے آئیے، آپ جو سننے کے موڈ میں ہے کہے لبیک یا حسین، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ دیکھیے ٹاپک بڑی پیاری ہے، ٹاپک بڑی انمول ہے، پیاری ہے، پورے بازار میں نہیں ملے گی آپ کو، سمجھے آپ؟ مولویوں نے ہوا اتنی ٹائٹ کر دی کہ علماء بولنے کے لیے ہوا ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مجبور ہیں، ہم ذکر کریں گے تو علی کا کریں گے، علی کے بابا کا کریں گے، علی کے خاندان کا کریں گے، اور ذکر کے لائق یہی لوگ ہیں۔ واہ واہ۔ سب کے ذکر بعد میں سب کی شان اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن شان ابو طالب وہ ہے کہ ہر شان جہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اس کو ابو طالب کہتے ہیں، اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عمران۔ کیا ہے بولو؟ عمران۔ ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ آپ کا نام ہے عمران، مولوی نے نام بھی چینج کر دیا، عبد مناف۔ مولانا کو نام بھی ہضم نہیں ہوا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے نا آل عمران، تو مولوی کو یہ خدشہ تھا کہ علی والے پہنچ جائیں گے وہاں تک، تو مولوی نے نام بھی چینج کر دیا۔ لیکن یہ مولوی کی بدقسمتی ہے، مولوی نے فتوے تو بہت لگائے لیکن ثابت نہیں کر سکا کہ ابو طالب مشرک ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وہ ذات اقدس ہے، جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کو آپ نے
اتنا منور کر دیا. سرکار کے آنے سے پہلے مدینے کو یثرب کہتے تھے, بیماریوں کا اڈا کہتے تھے, لیکن رسول اللہ کے قدم پڑے تو مدینہ طیبہ ہو گیا, مدینہ طابہ ہو گیا, مدینہ المشرفہ ہو گیا. اتنا بلند ہو گیا مدینہ سرکار کے قدم سے کہ ڈاکٹرز اگر کسی بیمار کو بولے تیری شفا نہیں ہے, مدینے کی مٹی گول کر پانی میں پلا دو, اللہ شفا عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لیول پر مدینہ کیسے گیا؟ تو سرکار کے قدموں کی نسبت سے گیا. ذرا زور سے بولو, سرکار کے قدموں کی نسبت سے گیا. آگے بڑھے آپ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جہاں پر پڑ جائے وہ مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے روایتوں میں آتا ہے, شارحین بخاری نقل کر رہے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مٹی میرے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. کہاں پر آتی ہے؟ قدموں کے نیچے. زور سے بولو. قدموں کے نیچے. جو مٹی میرے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اس کا مقام عرش سے افضل ہو جاتا ہے. اتنی بلند و والا ذات, اتنی کریم ذات, اتنی افضل ذات, مٹی قدموں میں آ رہی تو افضل ہو جا رہی, آسمانوں سے افضل ہو جا رہی. تو سوچو جس ابو طالب کی گود میں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے 25-26 سال گزارے ہو, وہ ابو طالب کے جسم کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ واہ سبحان ابو اللہ. طالب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ابو طالب کی شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے توجہ فرمائیے, سرکار ابو طالب, ذرا زور سے کہے لبیک یا حسین, اور ذرا زور سے کہے لبیک یا حسین. چلے میں اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں. تقریر کی ابتدا میں کر رہا سرکار شیخ فتحہ حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 35 سال بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ 35 سال بڑے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں نبی کریم علیہ السلام 8 سال کی عمر تک رہے, اور جب آپ کا پردہ فرمانے کا وقت آیا حضرت عبد المطلب کا اپنے تمام بیٹوں کو بلائے, تمام بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اے میرے شہزادوں, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا, ملت ابراہیمی پر قائم رہنا, اور سب سے بڑی وصیت میں کرنے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے یہ شہزادے محمد کی ذمہ داری کون لے گا, ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ تمام بیٹے خاموش تھے. حضرت ابو طالب آگے بڑھے اور کہا کہ بابا ان کی کفالت کی ذمہ داری میں اپنے ہاتھوں پہ لے رہا. کہا کہ ابو طالب اپنی جان کی بازی لگا دینا, ان پر آنچ آنے نہیں دینا, ان کو دھکا لگنے نہیں دینا. اور نبی کریم علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچاؤں میں کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان ارے اللہ. ابو طالب صرف علی کا بابا نہیں, نبی کا انتخاب ہے. ابو طالب صرف حسین کا دادا نہیں ہے, رسول اللہ کی چوائس ہے. رسول اللہ کے انتخاب کو, رسول کی پسند کو ابو طالب کہتے ہیں, ابو طالب کہتے ہیں. آئیے آگے بڑھے. سرکار ابو طالب علیہ السلام, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار ابو طالب علیہ السلام. آواز آئی تو تقریر آگے بڑھتی. سرکار ابو طالب علیہ السلام. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو کیا علی کے بابا کو سلام نہیں کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں. آگے آئیے آپ. حضرت ابو طالب, کیونکہ دیکھو آپ, محرم کے جلسے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فضیلت پر 4 حدیثیں بیان کر دیں اور چلے جائیں. محرم کے جلسے کا مقصد نہیں ہے. محرم کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے نانا کا بھی تذکرہ ہو, حسین علیہ السلام کے دادا کا بھی تذکرہ ہو. آگے بڑھے. جو سن رہے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بار بار بولنے نہیں لگاؤں گا, ذرا زور سے کہہ دیجیے.
मूड बने तक बोलने लगाऊंगा, उसके बाद आप कुछ बोलते रहेंगे। जरा जोर से कहे लब्बैक या हुसैन। चले आगे बढ़ रहा हूं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हम देखो हम फजाइल अबू तालिब के कायल हैं। वाह बोलो, हाथ हटाओ। हम फजाइल अबू तालिब के कायल हैं। हम वो मसलों में नहीं पढ़ते तुम क्या लिखे, इन्हों क्या लिखे, उन्हों क्या लिखे। हम ये देखते कि रसूल के साथ उनका कांटेक्ट कैसा रहा। क्या कहें, सुभान अल्लाह। हम मौलाना से अबू तालिब को पहचानना नहीं चाहते, रसूल से अबू तालिब को जानना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना से दीन लोगे तो भटक जाओगे, रसूल से दीन लोगे तो हिदायत पे रहोगे। दीन रसूलुल्लाह देते ना, दीन रसूल से मिलता ना, तो रसूल का ताल्लुक देखो। बाद वाले क्या लिखे क्या नहीं लिखे मेरे को नहीं मालूम, मैं पढ़ता ना सुनता। देखो इतना ही मालूम है कि रसूलुल्लाह से दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मोहब्बत की है तो वो अबू तालिब के साथ। और ये मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने की धरती पर कहा था, जब मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की वालिदा फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा बिनते असद के लिए अपने कुर्ते की खमीस, अपने कुर्ते को कफन बनाया। और हजरत फातिमा बिनते असद को जिस खबर में लिटाया गया था, रसूलुल्लाह मौला अली की वालिदा की कब्र में उनके लाशे अक़दस के बाजू बहुत देर तक लेटे रहे, बहुत देर तक सरकार लेटे रहे। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, आप किसी की खबर में लेटे हो, आपने किसी को अपना कुर्ता बतौरे कफन बना कर दिया हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ के बाद अली की माँ मेरी माँ थी। वाह सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते असद उस जात को कहते हैं जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी माँ का मुकाम दिया। और मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा बिनते असद से मैं मोहब्बत क्यों ना करूं, अबू तालिब के बाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाली अली की माँ फातिमा बिनते असद। अरे जो रसूल से मोहब्बत करे, जो रसूल जिससे मोहब्बत करे, तुम उनको भूल ही गए। जो नाम में आए ना निशान में आए, उनके तस्करे याद रह गए। करो, आपकी चॉइस है, समझे आप। जरूरी नहीं कि हर आदमी की चॉइस एक हो, लेकिन हक तो अदा करो अपने रसूल की गुलामी का। रसूल ने जिससे मोहब्बत की फातिमा बिनते असद, कभी मनाए उनका उर्स? बोलो, अगर फातिमा बिनते असद का उर्स देखे कभी आप? नहीं देखे, समझे आप। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि रसूल ने जिससे मोहब्बत की, हमने उनको छोड़ दिया, और जिन्होंने रसूल से मोहब्बत की सच्ची, हमने उनको भी छोड़ दिया। अर्ज करने का मकसद, मैं आप तक जुमला पहुंचा रहा था, रुए जमीन पर अल्लाह के बाद अगर रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी ने की है तो वो हजरत अबू तालिब है। और रसूलुल्लाह ने अल्लाह के बाद किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत की है तो वो भी अबू तालिब है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की मिसाल तुमको कहीं नहीं मिलेगी। अहादीस पढ़ो, हमारी भी कई चचा चले जाते हैं, खानदान के रफ़क़ा कहीं चले जाते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी ने हजरत अबू तालिब का गम 1-2 दिन नहीं मनाया, 1 साल तक मनाया। कब तक मनाया? 1 साल। 1 साल तक मेरे नबी ने अपने चचा का गम मनाया। और 1 साल तो आमुल हुज़्न बता रहा है। जब जब काफिरों ने सरकार को सताया, जब जब काफिरों ने सरकार पर पत्थर मारे, हुजूर एक ही जुमला कहते, ऐ मेरे चचा अबू तालिब, आपके जाने के बाद ये लोग उस पर सिलसिले में पहाड़ तोड़ रहे हैं। सरकार अपनी हयात तमाम हजरत अबू तालिब को याद कर रहे हैं। एक आराबी शख्स सरकार की बारगाह में आता है, एक आराबी शख्स हुजूर की बारगाह में आता है। अल्लामा कुर्तुबी इसको बयान कर रहे हैं। हुजूर की बारगाह में आया, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कहत का आलम है। कहे का आलम है? पानी नहीं पड़ रहा है, और बीच में जो कुर्सियां हैं उसको खुर कर दीजिए। बीच में जो कुर्सियां छुटे हुए हैं उस पर भी आ जाइए, ताकि जो लोग पीछे खड़े हुए हैं वो लोग आ जाते हैं। कुर्सियां जो है भर दीजिए, कुर्सियों को खाली मत रखिए।
تو ہوتا کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب صفوں میں جگہ ہوتی ہے تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے کان میں کاڑی کرتے رہتا ہوں نا، ارے آج کیا سن رہا کل آ کے سن لے، ارے بہکانے والے بہت مل جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، پیچھے والوں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ چلیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک عربی شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، ایک عربی شخص سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ، قحط ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، حضور دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ کیا ہونا؟ بارش۔ بارش ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیا، مولا تعالیٰ بارش نازل فرما۔ ادھر مڑ جائے گا۔ حبیب نے یہاں پر بارش کی، ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں، چھینٹے گرنے شروع ہو گئے، چھینٹے گرنے شروع ہو گئے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، سرکار ممبر پر ہے، بارش کو دیکھ رہے ہیں، تیز بارش شروع ہو گئی، سرکار مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضور اتنا خوش ہوئے کہ سرکار کے دندانے مبارک نظر آئے۔ بارش کو دیکھ کے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ ابو طالب کو سلامت رکھ۔ یہ واقعہ مدینے کا ہے۔ اے اللہ ابو طالب کو سلامت رکھ، اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ بارش کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان خدا اللہ۔ کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے سفر ہو یا حضر ہو حضرت ابو طالب کو یاد کیا۔ رسول اللہ تو حضرت ابو طالب کو یاد کر رہے ہیں، لیکن مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کون سا وائرس آپ کو لگ گیا تھا؟ یہ تحقیق کے کیڑے جو ہے نا، یہ تحقیق کے جراثیم کب کہاں جا کے لگتے نہیں معلوم۔ آگے آئیے آپ جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آگے آئیے آپ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب، سرکار اتنا یاد کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ جب حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں ایک ماں سے تھے، ماں باپ ایک تھے۔ حضرت عبد المطلب کے کئی بیویاں تھے، جن میں سے ایک بیوی ان کی اولاد سے حضرت عبداللہ بھی ہے، حضرت ابو طالب بھی ہے۔ ایک رشتہ اور قریب کا ہو گیا، سرکار سے رشتہ اور قریب کا ہو گیا۔ حضور کی عمر مبارکہ 8 سال کی ہے، اور اہتمام کیسا کر رہے ہیں رسول اللہ کو رکھنے کا۔ آپ دیکھیے سرکار کا بستر صاف ستھرا ابو طالب کے بازو ہوتا، جس طرح رسول اللہ نے حسین کو پالا، ابو طالب نے رسول کو ویسے پالا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سینے سے لگا کر رکھتے۔ حضرت ابو طالب، دیکھو بہت بڑا جملہ آگے بول رہا ہوں، تھوڑا آپ لوگ پاور میں رہنا پڑتا، سینے سے لگا کر رکھتے تھے، کبھی دور نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طالب کے گھر کے دستر کا یہ عالم ہوتا، روٹی بنی ہوئی ہوتی، گوشت بنا ہوا ہوتا، شوربہ بنا ہوا ہوتا، ہم اقسام کی غذائیں ہوتی۔ کوئی بچہ اگر روٹی کو چھونے جائے، ابو طالب ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے ٹھہرو، پہلے محمد کو آنے دو پھر شروع کرے گا، پہلے محمد کو آنے دو۔ اور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، آپ اٹھائیے طبقات ابن سعد، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد بڑے برکتوں والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا بیٹا محمد بڑی برکتوں والا ہے۔ اور راوی کہتا ہے جس دن حضرت ابو طالب کے دستر پر رسول اللہ ہوتے، تھوڑے کھانے میں سب کا پیٹ بھر جاتا۔ وہ برکت سرکار کی حضرت ابو طالب بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آگے بڑھیے آپ، دستر بچ جاتا جب تک کوئی نوالا نہیں اٹھاتے، جب تک کہ حضرت ابو طالب نہ آ جائے۔ اور آگے آئیے، دودھ اگر ہوتا کھانے میں، سب سے پہلے رسول اللہ سے سٹارٹ کیا جاتا، اس کے بعد تمام لوگ پیتے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ذرا زور سے بولو، اپنے بچوں سے،
اپنے بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کر رہے ہیں، سینے سے لگا کر سو رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں رسول اللہ صاحب، ادھر گئے رسول اللہ صاحب، مسند پہ بیٹھے رسول اللہ صاحب، کعبے کا طواف کر رہے رسول اللہ صاحب، ہر جگہ رسول اللہ ابو طالب کے ساتھ ہی ساتھ ہے، انس و محبت کا یہ عالم ہے، نہ بھتیجا چاچا کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ چاچا بھتیجے کے بغیر رہ سکتا ہے، محبتوں کا عالم یہ ہو گیا، من تو شدم تو من تو من شدی، من تن شدم تو چا شدی، نہ طاقت نہ گویت تھی گرا، تو تھی گرے نہ ہم تھی گری، خدا کی عزت کی قسم ابو طالب بنا پھر رسول کی صاحب کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مستغرق پھر رسول کو ابو طالب کہتے ہیں، تو میں ہے میں تو ہوں میں تن ہوں، تو جان ہے میں جان ہوں تو تن ہے، کوئی یہ نہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں. عشق کا عالم اتنا ہو گیا تھا، نہ چاچا بھتیجے سے جدا، نہ بھتیجا چاچا سے جدا، بلکہ چاچا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہی بول رہے ہیں محمد میں کہیں بھی رہوں تم سے جدا نہیں ہو سکتا، میں کہیں بھی رہوں تم سے جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو عشق والے ہوتے ہیں جہاں رسول کا ذکر کرتے ہیں ابو طالب کا تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خدا کی قسم رسول کی حیات حضرت ابو طالب کے تذکرے کے بغیر سیرت کی کتابیں انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے اسلام حضرت ابو طالب کے بغیر. میں پھر سے وہ جملہ کہوں گا جو کل کہا تھا، مولوی کے یہاں کچھ ابو طالب ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ابو طالب ہے. ہمارے یہاں اب آگے آئیے، بس یہی نہیں، اب آپ بولیے گے بھائی اتنی سی چیز پہ اتنا کریڈٹ نہیں. ابو طالب صرف رسول کی کفالت کرنے والے کا نام نہیں ہے، ابو طالب اس ڈھارس کا اس ڈھال کا نام ہے کہ کوپر جتنے بھی تیر چلائے ابو طالب سینہ پیش کر کر کہتے ہیں پہلے مجھ سے ٹکرا بعد میں محمد سے ٹکرانا. واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے. کو ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اسلام پڑھو، ابو طالب کون ہے معلوم ہوگا. آگے بڑھے آپ، نہ چاچا بھتیجے کے بغیر، نہ بھتیجا چاچا کے بغیر. اب چاچا نے ارادہ کیا ملک شام جانے کا. اب یہ متعدد کتابیں، اتنی روایت ہے آپ بول نہیں سکتا ہوں. 15 منٹ خالی کتابوں کے نام لینے چلے جاتے، اتنی کتابوں میں واقعہ درج ہے. حضرت ابو طالب ملک شام کا ارادہ کر رہے ہیں تجارت کے لیے، تجارت کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہے. چچا جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گا. اپنی بہنوں سے پوچھا حضرت ابو طالب نے، لے جاؤں؟ 10-12 سال کی عمر رسول اللہ کی ہے، لے جاؤں؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، کیونکہ اہل بیت نبوت کو معلوم تھا، بنو ہاشم کے خاندان کو معلوم تھا یہ کون ہے. مولوی صاحب الگ دین بتاتے ہیں، بنو ہاشم میں سب کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے. ابرہہ جو ہے کعبے کو گرانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، ہاتھی کا لشکر لے کے آیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہے ہاتھی دوڑ کر آ رہے ہیں، مدمست ہاتھی بیچ میں کھڑے ہو گئے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے. یہاں سے عورتیں پکار رہی عبد المطلب ہٹ جائیے آپ، یہ ہاتھی آپ کو کچل نہ دے. حضرت عبد المطلب کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاتھی دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھیوں نے حضرت عبد المطلب کے قدموں میں سجدہ کر دیا. جو کعبہ ڈھانے آئے تھے وہ سجدہ عبد المطلب کے قدموں میں کر دیا. ہاتھیوں کو معلوم تھا ان کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے. ارے ہاتھیوں کو معلوم تھا، جنگلی ہاتھی جانتے تھے یہ رسول کے دادا ہے، تو دادا کو نہیں معلوم تھا پوتا کون ہے. واہ کیا کہنے. بابا کو نہیں معلوم تھا بیٹا کون ہے، والدہ کو نہیں معلوم تھا بیٹا کون ہے، چاچا کو نہیں معلوم تھا کون ہے بیٹا. خدا کی عزت کی قسم ہے مولوی صاحب آپ کہاں سے، آپ خود بولتے میلاد کے جلسوں میں شام کے یہودیوں کو معلوم ہو گیا تھا رسول پیدا ہو گئے، وہاں کے یہودی مارنے آ گئے تھے، شہید کرنے آ گئے تھے، ان کو معلوم ہو گیا تھا، سارے یہودیوں کو معلوم ہو گیا. عرب
کے جانوروں کو معلوم ہو گیا, پیڑ پودوں کو معلوم ہو گیا رسول پیدا ہو گئے, رسول ہاشمی میں پیدا ہوگا, جس کے گھر میں پیدا ہو رہا اس کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ رسول جس کے گھر میں پیدا ہوئے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے, آج ہم جو جمعہ کا دن مناتے نا, جمعہ مناتے نا, ذرا زور سے بولنا پڑتا, جمعے کا راز کھول رہا ہوں, جمعہ مناتے نا, جمعہ عید المومنین, جمعے کے دن جا کے نماز پڑھتے. یہ جمعہ شروع کہاں سے ہوا؟ حضور کے دادا حضرت لوئی, حضرت قصی سرکار علیہ السلام کے اجداد میں آتے تھے. ہر یعنی جمعہ کے دن, اس دور میں اس دن کو یوم عروبہ کہتے تھے. کیا بولتے تھے؟ یوم عروبہ. بڑی دعوت کرتے تھے, پورے قبائل عرب کو بلاتے تھے, بلا کے بٹھاتے تھے, اونٹوں کو ذبح کرتے تھے, بڑی دعوت کر کے ایک ہی چیز بولتے تھے کہ لوگوں ان قریب ہمارے خاندان میں نبی آخر الزمان جلوہ تشریف فرمانے والے, سرکار جلوہ گر ہونے والے ہیں, جب وہ آئے تو ان کی مدد کرنا, ان کے دین کی مدد کرنا. ہر جمعہ یہی کرتے تھے. تو جمعہ کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ جمعہ کو ایجاد کرنے والی, جمعہ کو شباب لگانے والی ہستیاں کون ہیں؟ حضور کا خاندان ہے. یہ تو ان سب کو معلوم تھا. حضرت ابو طالب نے بہنوں سے مشورہ کیا, بہنوں نے کہا کہ نہیں مت لے جائیے, حالات کیسے کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں اپنے چاچا کے فراق میں. حضرت ابو طالب تھوڑا آگے گئے, اونٹ پر سوار ہوئے, پھر دل نہیں لگا, بھتیجے کے بغیر واپس آئے, دیکھا کہ بھتیجے رو رہے ہیں. کہا کہ محمد چلنا چاہتے ہو؟ کہا کہ چچا آپ کے بغیر رہنا بھی نہیں چاہتا, چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. سرکار علیہ السلام کو ساتھ لیے ملک شام کا سفر طے کر رہے. ملک شام کا سفر, اور یہ سفر کیسا رہا؟ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے. بادل کا, کیونکہ نبی جو ہے 40 سال میں نبی نہیں ہوتا, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ, ذرا زور سے بولو, زور سے بولنا پڑتا. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی 40 سال کے بعد میں حلال غذا کھاتا, یہ نہیں, نبی پیدائشی طور پہ حلال کھاتا ہے. نبی پیدائش سے پاک غذا کھاتا ہے. اس کی ایک دلیل دیتا ہوا اپنی بات کو حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں. زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ کب سے نبی؟ کہا کہ جب آدم بھی نہیں تھے جب سے نبی ہے نا, جب آدم بھی نہیں تھے جب سے نبی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا. فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اس سال ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا, بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اس نے ہزاروں بچوں کو ختم کر دیا, ہزاروں بچوں کو اس نے ختم کر دیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, اللہ موسیٰ کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا تو موسیٰ پیدا ہو کر رہیں گے. دائیا آتی پورے محلے میں دیکھتی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے رحم کو چھپا کر رکھا. الغرض موسیٰ پیدا ہو گئے, اللہ نے ان کی طرف القا کیا, صندوق میں ڈالو, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل میں چھوڑ دو. ہم پلٹا دیں گے, دریائے نیل میں چھوڑ دو. صندوق بنایا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا گیا, صندوق میں کیلے مار دیے گئے. دیکھو اللہ بچانا جب چاہے تو فرعون کے دربار میں بھی لا کر بچا دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر مضبوط ہے, میرا فرینڈ سرکل مضبوط ہے, میں پیسے والا ہوں, میں بچ جاؤں گا. ارے تو کہاں پر بچے گا؟ اللہ اگر مارنا چاہے تو چٹانوں کے گھروں میں مار دے, بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے میں بچا لے. یہ تو اللہ کی حکمت ہے, جس کو جہاں بچانا چاہے بچا لے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھوڑے؟ دریا میں چھوڑے. زور سے بولو, دریا میں چھوڑ دیے. اب وہ اتفاق کیسا ہوا دیکھو, جو ہزاروں بچوں کو مار دیا تھا اس کے ہی گھر میں تیرتے ہوئے موسیٰ کا تابوت, موسیٰ علیہ السلام کا صندوق آیا. اور وہ کھول کے
دیکھنا چاہے کھل رہا نہیں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی محبت سے کھولے کھل گیا. لوگوں نے زور سے لگا کے کھولنا چاہا, نہیں کھولا. حضرت آسیہ کھولے, بچے پہ رحم آ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہوگا جو تجھے مارنے والا ہوگا. حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں, یہ تو کسی اور ملک سے آیا ہوا, یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں پر ہے. اب اعلان کیا گیا بچہ بھوکا ہے. دودھ پلانے والیوں کے لیے اعلان کیا گیا. ایک عورت آئی, موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. دوسری عورت آئی, موسیٰ نے منڈی پر ڈال دیا. تیسری عورت آئی, موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. چوتھی, پانچویں, چھٹی, 10, 20, 30, 70 عورتوں نے دودھ پلانا چاہا, موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. کتنی عورتیں؟ 70 عورتوں نے موسیٰ کو دودھ پلانا چاہا, موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. جب آپ کی والدہ نام چھپا کر بھیس بدل کر آئی تو موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ کو اللہ چاہتا تو خود بھی پلا دیتا, موسیٰ خود بھی پی لیتے. موسیٰ نے 70 عورتوں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, نبی جو ہوتا ہے اس کی غذا پاک ہوتی ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت. نبی کافروں کا دودھ نہیں پیتا, کافروں کا احسان نہیں رکھتا. ارے نادانو, کلیم اللہ کافر عورتوں کا دودھ نہیں پی سکتے تو حبیب اللہ کافر کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسن, فیضان ابو طالب. جب کلیم اللہ کی غذا پاک ہے تو حبیب اللہ کی غذا تو اور پاک ہونی چاہیے. کیا کہنے, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو جس نے دودھ پلایا وہ پاک تھی, وہ مومنہ تھی, اس لیے موسیٰ نے دودھ پیا. تو اس سے پتا چل رہا ہے ابو طالب کا گھر بھی پاک ہے, ابو طالب کا دستر بھی پاک ہے, ابو طالب کی غذا بھی پاک ہے, ابو طالب کا سینہ بھی پاک. سبحان اللہ. اللہ. بہت بڑی کنٹروورسی ہے. آپ کو جتنی دلیلیں کفر ابو طالب پہ ملی گی اس سے 1000 گنا زیادہ دلیلیں ایمان ابو طالب پہ تم کو ملے گی. اس کو کنٹروورشیل مسئلہ بنا دیا گیا. کیوں؟ علی کے بابا ہے نا, یہ مولا کے بابا ہے, اس لیے شدت زیادہ ہوتی ہے آپ کے. ارے تم کو کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے چاچا کو کافر کہو؟ کس نے حق دیا ہے؟ جب بات یزید کی آئی, مومن فاسق تھا. یزید مومن, مروان مومن, عتبہ, شیبہ, نہ جانے کیا کیا ان کے پاس ہے. پوروں کو کلین چٹ, ذرا دھوبی کپڑے دھو کے صاف کرتا نا, اسی طریقے سے یہ مردود لوگوں کو صاف کر رہے ہیں. ایک ایک کو لا رہے, ایک ایک کو نکال رہے, ایک ایک, یعنی گڑے ہوئے تابوتوں کے کیلے نکال نکال کے, آج ان کا عرس, آج ان کا عرس, آج ان کا عرس. خدا کی عزت کی قسم ہے, ملعونوں کو اٹھا کے کلمہ پڑھانے والوں ذرا سوچو, یزید کے ایمان کے اوپر تم بات کر رہے ہو, میدان محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, اور اللہ کے نبی کے چچا کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہو. جب ابو لہب کی بیٹی نے, جس کا نام تھا درہ, ایمان لائی, حضرت درہ نے جب ایمان لائی, لوگ بولے, مدینے کے لوگ بولے, اے درہ تیرا باپ جہنمی تھا, تیرا ایمان لانے والا تیرا ایمان تے کو فائدہ دینے والا نہیں ہے, وہ تو جنت میں نہیں جانے والی ہے, کیونکہ تیرا باپ اللہ کا دشمن تھا. ابو لہب تھا نا, اللہ کا دشمن ہے, وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. پوری سورہ لہب اس کے اوپر نازل ہو گئی, اس کی رد کے اندر. اس کی بیٹی ایمان لائی تو مسلمانوں نے تانا دیا کہ تیرا کچھ ہونے والا نہیں, تیرا باپ بڑا مردود تھا. اور روتی ہوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی, کہا کہ یا رسول اللہ, کچھ لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ میرا باپ کافر تھا اور اسی وجہ سے میرا ایمان قبول ہونے والا نہیں ہے, میں نجات پانے والی نہیں ہوں. سرکار نے جب سنا, شہرہ جو ہے غصے سے لال ہو گیا, شہرہ متغیر ہو گیا. راوی بیان کرتا ہے
کی بھی چادر جا رہی ہے. صحابہ نے تلواروں کو کھینچا اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم دیجیے کس کی گردن اڑانا ہے. اتنے جلال میں سرکار ہے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, ارشاد فرمایا ایھا الناس, اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں, میں کون ہوں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. عرض کرنے لگے سر جھکا کر انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. انت نبی اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں. انت محمد رسول اللہ, آپ محمد رسول. کہا کہ ماننا میں کون ہوں, کہا کہ انت رسول اللہ. حضور نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں. میرا تعارف یہ ہے, لوگ میرے رشتے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لوگوں نے ابو لہب کی بیٹی کو تانا دیا, تم سمجھتے ہو کہ میرا خاندانی رشتہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا. خدا کی عزت کی قسم ہے, جب ہمارا خاندان شفاعت کرے گا تو بڑے بڑے سر اٹھا کر کہیں گے کہ ہماری بھی شفاعت کر دو. تو خدا کی عزت کی قسم ہے, جب ابو لہب کے معاملے میں ابو لہب کی بیٹی کو تکلیف دیے تو رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہو گئی. ابو طالب علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو تو رسول اللہ تم سے ناراض خوش ہو جائے گا. سرکار تم سے خوش ہو گے. جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے, ذرا زور سے کہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. فیضان ابو طالب, فیضان ابو طالب. آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابو طالب پاک ملک شام کا سفر طے ہو رہا. اب جو حضرات یہ ٹاپک پہ سننا چاہ رہی ہیں, ایک دفعہ سبحان اللہ زور سے بولنا پڑا. ٹاپک چینج کر کے دوسری آؤ وہ تو آتا ماموں کی چھوڑ کے دوسری آتا. میں دادا میں بھی بزی ہوں, یہاں نہیں جاتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں گے, اہل بیت کے غلاموں کی شان بیان کریں گے. یہ ہماری سنیت ہے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے, کسی مولوی صاحب سے. آپ سنی ہے فلاں ہے, مولوی دین تیرے باپ کا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا دین ہے. ہمیں تیرا فتویٰ ہونا بھی نہیں ہے. تو بول بھی مت ہم کون ہیں, ہم کیا ہے, ہم حسینی مسلمان ہیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ہم حسینی مسلمان ہیں, حسینی مسلمان ہیں. ہم آگے آئیے. ملک شام کا سفر طے ہو رہا ہے. ہاں بولا تھا جو سننا چاہ رہے یہ ٹاپک کو ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ بولنا پڑا. جی ملک شام کا سفر طے ہو رہا ہے. ایک گرجا گھر کے سامنے رکے. مدارج النبوہ میں روایت ملیں گی, معارج میں بھی ملیں گی, شواہد النبوت میں بھی ملیں گی. روایت آپ کو بہت ابن کثیر میں, طبری میں, جہاں چاہے مل جائے. ایک گرجا گھر کے سامنے بڑا جھاڑ تھا, وہاں پہ سرکار رکے, حضرت ابو طالب رکے, قافلہ بھی وہیں پر رکا. اور وہ گرجا گھر کا جو پادری تھا وہ بالا خانے پہ پہلی منزل پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا, تورات انجیل. پڑھتے پڑھتے اس کی نظر جھاڑ پر پڑی. وہ حیران ہو گیا, جو جھاڑ میری زندگی تمام دیکھ رہا ہوں سوکھا ہوا تھا, اس پہ ہرے پتے کہاں سے آ گئے؟ یہ جھاڑ تازہ کیسے ہو گیا, زندہ کیسے ہو گیا؟ اور دیکھ رہا ہے کہ آسمان کے اوپر بادل کا ٹکڑا ہے, اور نوٹس کر رہا ہے یہ قافلے میں ایک 12 سال کا بچہ ہے, جہاں پر جاتا ہے بادل ساتھ لے کر جاتا ہے. حیران ہو گیا, اپنے خادم کو بھیجا, ان کے سردار کو بولا کرنا. حضرت ابو طالب کہا کہ کل صبح کا ناشتہ آپ کی ہماری طرف سے آ گیا, پورے قافلے کریں. کہا کہ ٹھیک ہے آ جائے. صبح ہوئی, پورا قافلہ نکل رہا ہے. اب سامان بھی تو ہے نا, تجارت کرنے کے واسطے قافلہ گیا, اشرفیاں ہیں, درہم و دینار ہے, قیمتی سامان ہوتا.
حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا سب سے زیادہ صادق الامین ہے، یہی بیٹھے گا یہاں پہ، یہ رسول اللہ ہے۔ وہابی کے نزدیک رسول 40 سال میں بنے، لیکن ہماری نزدیک، ہم مومنوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک رسول پیدائشی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول میں کوالٹی اعلان نبوت کے بعد میں نہیں آتی، جھولے سے کوالٹی رہتی رسول کے اندر، جھولے سے رسول رہتا، اور رسول کو معلوم رہتا کہاں جانا کہاں نہیں جانا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پڑھنے میں ملے گا، آپ جب مدرسے کو جاتے تھے 3-4 سال کی عمر میں، تو بچوں کو بولتے تھے ٹفن میں کیا لایا، گھر میں کیا چھپا کے رکھا۔ لوگ ڈر جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، 3 سال کی عمر میں گھروں کے حالات بیان کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ استاد آج کا سبق پڑھا رہا عیسیٰ کو، تو عیسیٰ علیہ السلام 10 دن بعد کی کتاب پڑھتے تھے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی عالم بھی ہوتا ہے، بولو نبی پیدائشی عالم بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتا ہے۔ نبی ایسا نہیں کہ مدرسے میں جا کر پڑھتا، نبی کو اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اللہ پڑھا کر، اور نبی کو پوری خاصیتیں، پوری دنیا، پورے اخلاق معلوم رہتے، یاد رکھو یہ نبی وہ ہوتا ہے، کوالٹیز رہتی اس کے اندر، کوالٹیز، اور معصوم ہوتا ہے، گناہ کی طرف جا بھی نہیں سکتا۔ بہت بڑا پروٹیکشن، بہت بڑا پروٹوکول نبی کا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے دن پورے لوگ جو ہے وہ گرجا گھر میں گئے، پورا قافلہ، ایک ایک کو وہ پادری دیکھ رہا، راہب دیکھ رہا، یمن کا، ملک شام کا، یہ آ گئے پورے آ گئے۔ راہی ادھر ادھر دیکھا، بولے سب آ گئے؟ ہاں سب آ گئے۔ بولے کوئی چھوٹا تو نہیں؟ بولے نہیں کوئی نہ چھوٹا، سب آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے جو جھاڑ کے نیچے سامنوں کی حفاظت میں بیٹھا ہے۔ راہب ہنس کر کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، بارات آ گئی دولہا باہر رہ گئے؟ بارات آ گئی دولہا باہر رہ گیا، اور یہ دعوت تو میں نے اسی لڑکے کے لیے رکھی ہے، بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لایا گیا، دعوت ہوئی۔ راہب نے کہا ابو طالب تھوڑا سائڈ میں آؤ، آپ کے بیٹے کو لے کر آؤ۔ آپ اس کے کون ہیں؟ بولے میرا بیٹا ہے۔ راہب بولا نہیں، آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے نا، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ یتیم ہے۔ واہ، یہ یتیم ہے، یہ لڑکا یتیم ہے۔ راہب تجھے کیسے معلوم؟ آپ اجازت دو تو میں اس کی قمیض اٹھاؤں۔ دیکھو راہب، ذرا زور سے بولو، راہب بولتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو یہ شہزادے کی قمیض اٹھاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا اٹھا لے، دیکھ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ قمیض اٹھایا، مہر نبوت تھی سرکار کی پشت مبارک پر، مہر نبوت سرکار کی پشت پر تھی، بوسہ دے کر کہا ابو طالب جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو طالب نے مسکرا کر کہا بتا یہ کون ہے؟ بول یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی آخر الزمان ہے، یہودی ان کے دشمن ہے، ابو طالب لے کر چلے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا راہب بتا تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ اتنی دور کا سفر کر کر ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو راہب کہنے لگا ابو طالب میں نے اپنی کتابوں سے پہچانا کہ ایک نبی آئے گا جس کی برکت سے یہ جھاڑ جو ہے ہرا ہو جائے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ یتیم ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی جہاں چلے گا وہاں پر بادل اس کو سایہ دے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے راہب اپنا علم اپنے پاس رکھ، تو نے کتابوں سے اسے پہچانا ہے، یہ تو پیدا ہی ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین۔ میلوں دور کا راہب رسول کو پہچان رہا ہے، کرتے
خدا کی عزت کی قسم ہے، سب نے 40 سال میں پہچانا، ابو طالب نے 1 سال میں رسول کو پہچانا۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے جھولے میں رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ توجہ فرمائیے، سننے کا موڈ ہو تو لبیک یا حسین کہہ دو، زور سے بولنا ہوگا۔ دیکھیے آج کی تقریر کو اگر سمجھ گئے، گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ بھی راضی ہوتا، رسول بھی راضی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی ہو، انشاءاللہ اللہ سے یہ توقع رکھتا ہوں میں۔ حضرت ابو طالب مکے میں قحط پڑا، سرکار کی عمر مبارکہ اس وقت 2 سال کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ بھائی ساتھ ساتھ بولنا پڑتا، دیکھو ایسا نہیں، 2 سال 2 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ مستند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، اور ہر روایت میں آپ کو بخاری کے، مسلم کے، ابو داؤد کے راویہ مل جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں کتاب چھاپ کے بیٹھ کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ علماء کرام یہاں پر جلوہ افروز ہے، میری اصلاح کرنے کے لیے سید صاحب کافی ہے یہاں پر، اور ان کی موجودگی میرے لیے باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت حیدری سے سرفراز فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی فرمائے۔ حاصل کلام کی طرف میں جا رہا ہوں کہ 2 سال کی عمر مبارک سرکار اس وقت مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں۔ اب مکے کا حال تو آپ کو معلوم تھا، دور جہالت میں کیا تھا، کعبے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کے باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کی دیواروں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تانبے کے بنا کے بٹھائے تھے اوپر۔ یہ تو احسان ہے علی ابن ابی طالب کا، جس نے فتح مکہ کے دن ایک ایک بت اکھاڑ کر پھینکا ان کا۔ واہ، وہی تو دشمنی ہے نا ان کو۔ علی سے دشمنی کس چیز کی ہے؟ ان کے بتوں کو گرا ہے۔ علی سے دشمنی یہی ہے کہ ان کے خداؤں کو نیست و نابود کر دیے مولا۔ اب وہ دشمنی نکالنے کے لیے جو ہے سو یہ لوگ الگ الگ انداز میں ہر دور میں ہیں، آج بھی بول رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو علی نے توڑا ہے، اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکا ہے اور رسول کے حکم پر پھینکا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، اہل عرب کیا کرے، قبائل اپنے اپنے بتوں کے پاس گئے، پانی سے نلا دیے، بارش نہیں ہوئی، منتیں مانگ لیے، بارش نہیں ہوئی، خون سے نلائے، بارش نہیں ہوئی، شہد سے نلائے، بارش نہیں ہوئی، ننگے طواف کر دیے، بارش نہیں ہوئی۔ تھک گئے 2 سال میں، بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی، قحط ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب پورے بیٹھے ایک مقام پر، بیٹھ کے بولے اب کیا کرنا۔ اب پورے سرداران قریش ایک ہی بولے، اب یا ابو طالب بارش برسا سکتے ہیں یا ابو طالب کا رب بارش۔ کیا کہنے؟ مشرکین مکہ بول رہی ہیں، مشرکین مکہ کو بھی معلوم ہے ہم جس کو خدا مانتے ابو طالب اس کو خدا نہیں مانتا، سبحان اللہ۔ اور ابو طالب جس کو خدا مانتا ہم اس کی پرورش نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین کو معلوم تھا کہ ابو طالب مسلمان ہے، ابو طالب موحد ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ سب مل کے حضرت ابو طالب کے گھر کے اوپر گئے، دروازے کو دستک دی، کہا اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ ہم سرداران قریش ہیں۔ باہر نکلے، کہا کہ کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ منتیں کر لیے، مرادیں کر لیے، ناڑے بن لیے، ڈھٹیاں بن لیے، کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ یہ طواف بھی کر لیے ہمارے جھوٹے خداؤں کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا چاہتے ہو؟ بولے اب بارش ہونا ہے۔ بولے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بولے یا آپ برسا سکتے یا آپ کا رب برسا سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب یہ نہیں بولے جاؤ میں کہاں کر سکتا ہوں، تم جس کو مانتے میں بھی اس کو ہی مانتا ہوں، نہیں بولے حضرت ابو طالب، بولے ابھی جا رہا ہوں، رکو ابھی آ رہا۔ اندر گئے، اس دور میں بنو ہاشم میں 16 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنے ہیں؟ 16 زور سے بولنا پڑتا۔ 16 ارے مولوی صاحب کو یہ گنتی بھی نہیں بول سکتا کتنے بچے تھے اس دور میں۔ 16 بچے چھوٹے چھوٹے اس دور میں، وہ 16 میں سے ایک کو اٹھائے، 16 کے 16 لاتے تو بات الگ تھی۔ واہ، ایک کو اٹھا کے لانا، ایک کو سلیکٹ کرنا، یہ انڈیکیشن دے رہا ہے ابو طالب کو معلوم تھا یہ 16 میں سے ایک اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 16 میں سے ایک اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 سال کی عمر میں لے کر سینے سے چپکا
مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ کے یتیم کو لا رہے ہیں، سینے سے لگا کر کعبے کے صحن میں گئے، کعبے کی سیڑھی چلے، دیوار کو رسول اللہ کی پشت لگائے، یہاں سے روایت آ رہی ہے، دیوار کو رسول اللہ کی پشت لگائے، حضور کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف دکھائے، کہا کہ مولا اس سفید چہرے والے کا واسطہ جس کے صدقے میں تو بادلوں کو برساتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سفید چہرے والے کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو بادل برساتا ہے، جس کے جو بیواؤں کی دستگیری کرنے والا ہے، یتیموں کا رہبر ہے، جو بھوکوں کو کھلانے والا ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے والا ہے، یہ افضل الخلق ہے، تجھ کو واسطہ ہے مولا، بارش نازل فرما دے۔ ابھی حضرت ابو طالب ممبر سے اترے بھی نہیں تھے، بادل بھی آ گئے، بارش بھی برسنے لگی، تو معلوم کیا ہو رہا ہے، سب نے 40 سال کے بعد رسول کو مانا ہے، ابو طالب نے جب مانا ہے جب رسول جھولے میں جھول رہے تھے۔ نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان ابو طالب فیضان ابو طالب سب نے 40 سال کے بعد سورج کو پلٹتے دیکھ کر مانا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر مانا، معجزے دیکھ کر سب نے رسول کو مانا ہے، اور ابو طالب نے جھولے میں رسول کو مانا ہے۔ مولوی کیا کوئی مسلمان تیرے پاس بھی ہے ایسا؟ نہیں بتا سکتا، ایسا مسلمان تو زندگی تمام نہیں بتا سکتا جیسا مسلمان ابو طالب ہے، ایسے مسلمان حضرت ابو طالب۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاچا اور بھتیجے کا مسئلہ یہ، اب پروان چڑھ رہے ہیں سرکار علیہ السلام کے گھر میں، سرکار کی گود میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کی پرورش کر رہے ہیں، بھتیجے کی۔ اللہ فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، تنہا پایا، تو کیا ابو طالب کی آغوش میں نہیں پہنچایا؟ بہترین گھر نہیں دیا ابو طالب کا؟ گھر بہترین ہوتا گھر والے سے، ذرا زور سے بولو، گھر والے گھر بہترین ہوتا گھر والے سے۔ آپ درگاہ جاتے ہیں، فتح شاہ صاحب کی درگاہ جاتے ہیں نا، خطبے رائے پور کی درگاہ، چپل باہر چھوڑ کے اندر جاتے، کئی کو جاتے ہیں، یہ گھر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے چچا کا، ماموں کا گھر نہیں ہے، یہ جو آپ چپل کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ اللہ کے ولی کا گھر ہے، اللہ کے ولی کا گھر۔ فتح شاہ صاحب جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں وہ مقام افضل ہو گیا، وہ گھر بہترین ہو گیا، جہاں پر خطبے رائے پور لیٹے ہوئے ہیں وہ گھر بھی بہتر ہو گیا۔ تو سوچو جہاں پر ولی لیٹ جائے وہ گھر بہتر ہے، اللہ جس گھر کو بہتر کہہ دے وہ گھر میں رہنے والا ابو طالب کتنا بہتر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا شاہ صاحب، سبحان رہنے اللہ۔ والا ابو طالب کتنا بہتر نہیں ہوگا؟ بات حاصل کلام کی طرح اللہ کے نزدیک ابو طالب بہتر ہے، ابو طالب بہتر ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں، 25 سال کی عمر ہوئی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام آیا، پیغام آیا رشتے کے لیے، نکاح کے لیے۔ تو دیکھو آپ، یہ بھی اللہ کی بڑی مصلحت ہے، نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو طالب پڑھا رہے ہیں، جبکہ اس دور میں ورقہ بن نوفل بھی موجود ہے، اس دور کے اندر بڑے بڑے اشراف عرب بھی موجود ہیں، لیکن خطبہ ابو طالب پڑھا رہے ہیں، اور خطبے کا انداز کہاں سے؟ الحمدللہ الذی جعلنا فی اولاد اسماعیل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ واہ ارے یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آگے کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں کعبے کا سجادہ بنایا، جس نے ہمیں آب زمزم کا ساقی بنایا۔ اتنا ہی نہیں، اب بول رہی یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ اب یہ اعلان نبوت کو 15 سال ہے، کتنے سال ہے؟ زور سے بولو۔ 15 سال۔ یہ محمد بن عبداللہ ہے، میرے بھتیجے ہیں،
کی قسم ہے ابو طالب، ارے تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو، سرکار ابو طالب چلتا پھرتا دین کا نام ہے۔ ابو طالب کی زندگی دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شان نظر آئے گی۔ اگر تم کو اسلام بشری شکل میں دیکھنا ہو، میں غلو نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ بازی نہیں کر رہا ہوں، اگر اسلام کو اگر تم کو انسانی بھیس میں دیکھنا ہو تو علی کا بابا ابو طالب کی شکل تم کو نظر آ جائے گی۔ وہ ذات اقدس حضرت ابو طالب کی ہے۔ ارے ایک چیز بتاؤ جو ابو طالب نے دین کے خلاف کی ہو، کیا سرکار ابو طالب کا جرم تھا کیا یہ رسول اللہ کو پالے، رسول اللہ علیہ السلام ان کے گھر میں رہے؟ مولوی جس سے دین ملا، جس سے رسول ملا، وہی کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے یہ بتا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں بتاؤ، ابو طالب کو رسول اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز تھے، اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھے، دنیا سے زیادہ عزیز تھے، خود کی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ ارے جو دنیا اور ساری دنیا سے جو لڑتا پھر رہا ہے رسول کے لیے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کون مسلمان ہے؟ تم بتاؤ، بتایا کون مسلمان ہے؟ آئیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا خطبہ نکاح ابو طالب پڑھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں پڑھاتے، اپنی بیٹی کا پڑھاتے؟ ذرا زور سے بولنا پڑتا، میری طرف متوجہ ہو، کہے لبیک یا حسین، یہ نہیں چلنے والا ہے، ذرا زور سے کہہ رہا ہوگا، اور ایک بار کہے لبیک یا حسین۔ مولوی اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں پڑھاتا، تو سوچو یہ تہمت رسول پہ کیسے لگا رہے ہو کہ رسول کا نکاح مشرک پڑھا؟ کتنی بڑی بے ادبی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے یہ کہ سرکار کا نکاح پڑھانے والا کافر تھا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، حضرت ابو طالب کی شان بڑی اعلیٰ و ارفع، آگے میں لے چل رہا ہوں، راز اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے اعلان نہیں کیا اس کا راز کیا ہے، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اعلان نبوت آیا، سرکار علیہ السلام نے اعلان کیا، سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی بھائی؟ واہ بولو، مولا ابو طالب کے گھر، حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ پورے قبائل قریش کو بلایا جا رہا ہے، اونٹوں پر اونٹیں ذبح ہو رہی ہے، کھانے پر کھانا، لنگر پر لنگر، دو دن تین دن دعوت چل رہی ہے۔ کس کا پیسہ لگ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، دستر بچھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے روسائے قریش آ رہے ہیں، کھانا کھا لیے، اٹھنے جا رہے۔ ابو طالب کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، دعوت صرف کھانے کی نہیں ہے، اب میرا بیٹا محمد تم سے کچھ کہنے والا ہے۔ ارے بھائی بڑے بڑے لوگ عرب کے ترم خانہ حضرت ابو طالب کے گھر پہ دعوت دیتے کہ آ جا رہے ہیں، تو سوچو ابو طالب کے پاور کا عالم کیا تھا، ابو طالب کی شخصیت کا عالم کیا تھا۔ پورے قبائل آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کھانا کھانے کے بعد لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھو محمد اٹھو، جو بولنا ہے بولو۔ اللہ کے نبی اٹھ کے بول رہے ہیں کہ تم جو بت پرستی کر رہے ہو باز آ جاؤ، اللہ کی طرف سے میں مبعوث ہوا ہوں، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک دو نہیں، تین چار دعوتوں کا سلسلہ حضرت ابو طالب کے گھر سے چل رہا ہے۔ اگر ذکر حسین MIC کمیٹی کرا رہی ہے تو سب حسینی ہوتے نا یہ کرانے والے، یہ تو نہیں بول سکتے آپ ایوب دانی صاحب حسینی نہیں ہیں، سلیم چشتی صاحب حسینی نہیں ہیں، مولانا جو تقریر کر رہے انہوں حسینی نہیں ہیں، امام حسین کے عاشق نہیں ہیں۔ اسٹیج جب ہمارا ہے تو ہم بھی حسینی ہوں گے۔ تو ابو طالب کے گھر میں اسلام کی دعوت چل رہی ہے تو ماننا پڑے گا گھر بھی اسلام کا تھا، ابو طالب بھی مومن تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے
ایمان کو حضرت ابو طالب نے چھپایا. سرکار علیہ السلام کے ذات اقدس کی حفاظت میں لگے رہتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا کھلا رد کیا, اس کے دین کا کھلا رد کیا, پورے قطبی جو تھے, فرعون کے جتنے بھی نسل تھے, فرعون کے خاندان والے پورے بیٹھ کے کانفرنس کرے, قرآن فرما رہا, پورے مل کے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا, آرڈر پاس کر دیے پورے. یعنی یوں سمجھو کہ آرڈر پاس ہو رہا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا. پورے اکٹھا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. اللہ فرما رہا کہ ان میں سے ایک شخص اٹھا, قال رجل مومن, ایک مرد مومن اٹھا. کون اٹھا بولو ذرا زور سے, مرد مومن. یہ جملہ ذرا زور سے بولنا, ایک مرد مومن. اللہ مرد مومن بول رہا, قال رجل مومن. اللہ یہ نہیں بولا قال مومن, نہیں, قال رجل مومن, ایک مرد مومن اٹھا, من آل فرعون, فرعون کے خاندان میں سے, یکتم ایمانہ, جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اتقتلون رجلا من یقال ربی اللہ, کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو اللہ کو ایک کہتا ہے؟ اللہ بار بار اس شخص کو مرد مومن کہہ رہا ہے جو فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ارے عقل کے اندھو ذرا سوچو, موسیٰ کو بچانے والا, موسیٰ کی حفاظت کرنے والا مرد مومن ہے, تو حبیب اللہ کی حفاظت کرنے والا اس سے بڑا مرد مومن ہوتا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان ابو طالب, فیضان ابو طالب, فیضان ابو طالب. زندہ باد. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار سیدنا ابو طالب نکاح پڑھائے, اعلان نبوت کے بعد ساتھ دے رہے رسول اللہ کا. کسی کافر کی مجال تھی, علماء بیٹھے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, سید صاحب میر صاحب بیٹھے ہوئے, کئی اہل علم یہاں پر ہوں گے جو بیٹھ کر کھڑے ہو کر سن رہے ہوں گے. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو, جب تک ابو طالب زندہ تھے سرکار کے اوپر کافروں کی انگلی بھی نہیں اٹھ سکی, کیونکہ معلوم تھا ابو لہب کو, ابو جہل کو, جی بڑے بڑے بنو امیہ کے کافروں کو معلوم تھا انگلی اٹھی تو کاٹنے والا علی کا بابا ہے. سب کو معلوم تھا انگلی اٹھی تو انگلی کاٹنے والا موجود ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں. ہوا کیا, بار بار حضرت ابو طالب کے پاس آ کے بول رہی, اپنے بھتیجے کو سمجھائیے, اپنے بھتیجے کو سمجھائیے. کیا بول رہے, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولنا پڑتا بھائی. اپنے بھتیجے کو, ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, ہمارے بتوں کو برا برا, ہمارے خداؤں کو برا برا. بار بار آ رہے, ایک ہی چیز کا رکھا لگا رہے, سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ. ابو طالب لائٹ لے دے. ابو طالب بولے, بھتیجے جو چاہے کر لو, جب تک تمہارا چچا زمین میں نہ دفنا دیا جائے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. واہ, رسول کی ڈھارس کا نام ابو طالب ہے, رسول کی ڈھارس کا نام ابو طالب ہے. محمد جو چاہے کرو, ابو طالب زندہ ہے, ابو طالب زندہ ہے. بار آ کے بولے, ابو طالب سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ. اب یہاں سے طبقات ساتھ کی روایت لا رہا ہو جو ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہے. ایک بار پورے کافر آ کے بولے, ابو طالب سمجھاتے یا نہیں سمجھاتے؟ اب بگڑ گئے وہ لوگ. ابو طالب سمجھاتے یا نہیں سمجھاتے؟ ابو طالب نے کہا, کیا کرتے, کیا کرتے؟ قتل کر دیتے, قتل کر دیتے. حضرت ابو طالب نے کہا, تمہاری یہ جرت جو ابو طالب کے ہوتے پہ محمد قتل ہو جائے, ہے تم میں دم ابو طالب کے سامنے آنے کا؟ وہ چلے گئے, 2-3 دن گزرے, سرکار گم ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام گم ہو گئے, کہیں نہیں ہیں. حضرت ابو طالب ڈھونڈ رہے ہیں, تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت ہے, حضرت ابو طالب نے پورے بنی عبد المطلب کو جمع کر لیا.
جمع کر کہا اپنے اپنے ہتھیار نکالو، اپنے اپنے ہتھیار نکالو اور جیسے بول رہا ہوں ویسے کرو، جیسے بول رہا ہوں طبقات ابن سعد کی روایت پیش کر رہا ہوں، جیسے بولتا ہوں ویسے کرو، اپنے اپنے ہتھیار، بچے بڑے پورے ہتھیار نکال۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہتھیار لا لیے، اب پورے نوجوانان بنو ہاشم، نوجوانان بنی مطلب پورے آ گئے، بولے جاؤ جا کے مکے کے جتنے سرداران قریش ہیں ان کے بازو جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھو؟ بازو جا کے بیٹھو، اشارہ کروں گا، کام پہچان دینا، اشارہ کروں گا، محمد کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب پورے بنو ہاشم کے لوگ، کوئی ابو جہل کے بازو جا کے بیٹھ گیا، کوئی ابو سفیان کے بازو جا کے بیٹھ گیا، کوئی عتبہ کے بازو جا کے بیٹھ گیا، کوئی شعبہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، کوئی فلاں کے پوروں کے بازو خنجرہ لے کے آستینوں میں بیٹھ گئے۔ اب انتظار میں ہے کہ سرکار شیخ بطحہ کا اگر اشارہ ہو جائے تو نکالنا ہے گلا کاٹنا ہے، نکالنا ہے گلا کاٹنا ہے۔ حضرت ابو طالب ڈھونڈنے نکلے، اتنے میں ایک صحابی وہاں پر ملے، کہا کہ کیا تم نے زید بن حارثہ ملے؟ کیا تم نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے۔ کہا کہ اے ابو طالب وہ تو دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب دوڑے گئے، رسول اللہ کو ساتھ لائے، صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے، تمام سرداران قریش وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھا کر ابو طالب نے کہا کہ اے سرداران قریش، آج تمہاری خیریت ہو گئی، اگر محمد نہ ملتے تو آج میں پورے عرب کے سرداروں کو ختم کر دیتا۔ فیضان ابو طالب، فیضان ابو طالب، فیضان ابو طالب، آج اگر محمد نہ ملتے پورے سرداران قریش کو میں ختم کر دیتا، کیونکہ محمد نہ ہو تو نہ ابو طالب زندہ ہوتا، نہ سرداران قریش میں کسی کو زندہ رکھا۔ یہ عشق کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام، یہ عشق کا نام۔ اب آگے بڑھے آپ، سرکار سیدنا ابو طالب کے ذات اقدس، اتنا اعلیٰ پیمانے کا عشق آپ کا ہے۔ اور دیکھو صرف چاچا کو ہی بھتیجے سے محبت نہیں ہے، بھتیجے کو بھی چاچا سے محبت، بھتیجے کو بھی چاچا سے بے انتہا محبت ہے۔ سرکار سیدنا ابو طالب مکے کے ایک محاذ پر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہے، قافلہ چل رہا ہے مسلمانوں کا، مومنین کا۔ قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہے، یہ روایت بھی میں طبقات ساتھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو سن رہے کہیں لبیک یا حسین۔ یہ بیماروں کی آواز نہیں ہونا ہے، ذرا صحت مندوں کی آواز ہونا ہے، ذرا زور سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جی توجہ، قافلہ رکا، حضرت ابو طالب وہاں پر موجود ہے۔ کہا بھتیجے پانی کی بہت پیاس لگی، کیا لگی ہے؟ پانی کی پیاس۔ سرکار اپنی سواری کے اوپر جلوگر، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کسی کے پاس پانی، میرے پتا کو پانی پلاؤ۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام جو ہے اپنی سواری سے نیچے آئے، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا میرے نبی نے، سبحان اللہ، اپنی ایڑی کو رسول اللہ نے زمین پر رگڑا۔ راوی ابو طالب خود کہتے ہیں جب بھتیجے نے ایڑی زمین پر رگڑی تو بھتیجے کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب نے تمہیں زمزم کا چشمہ تو یاد دلا دیا، مولوی صاحب نے تمہیں رسول کی ہاتھوں سے نکلتے ہوئے پانی کے چشمے تو بہا دیے، دکھا دیے، مولوی صاحب نے تمہیں بہت کچھ بتا دیا، لیکن یہ پانی نہیں بتایا، کیونکہ یہ پانی علی کے بابا کے نکل رہا ہے۔
پانی علی کے بابا کے لیے ایڑی میرے نبی نے ماری، چشمہ نکل گیا، کہا کہ چچا پی لو جتنا چاہے پی لو۔ یہ محبت حضرت ابو طالب کو ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں، جو سن رہے کہے لبیک یا حسین، زور سے کہو لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ چلے توجہ فرمائے، اسلام کا ایک قاعدہ ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مومن ہو گیا، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر ہے، تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہوتا؟ کئی صحابہ ایسے تھے، شوہر مسلمان ہوئے، بیوی نہیں ہوئی، رسول نے بیوی سے چھڑا دیا۔ بیوی مسلمان ہوئی، شوہر مسلمان نہیں ہوا، سرکار نے رشتہ توڑا دیا، کیونکہ مومن اور کافر کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ بولو، مومن اور کافر کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ آگے اینڈنگ پوائنٹ ذرا پیارا ہے، تقریر کے اینڈنگ پوائنٹ بڑی خوبصورت طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی دونوں مومن رہنا، دونوں کا مذہب ایک ہونا، مومن بیوی کافر شوہر نہیں رہ سکتے۔ اگر حضرت ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہوتے تو سرکار نے انہیں فاطمہ بنت اسد سے الگ کیوں نہیں کیا؟ بتائیے آپ، الگ کیوں نہیں کیا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، مولا علی شیر خدا حضرت ابو طالب کے سامنے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ لوگوں سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پہلی دعوت اسلام کی ابو طالب کے گھر سے نکل رہی ہے۔ ابو طالب کا بیٹا رسول اللہ کی انگلی پکڑ کر دین سیکھ رہا ہے۔ ابو طالب کا بیٹا علی سرکار کے پیچھے سجدے کر رہا ہے۔ ابو طالب اگر دوسرے مذہب کے ہوتے تو بولتے علی یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ کہا کہ اے علی محمد کی اتباع کرتے رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کی اتباع کرتے رہنا۔ حاصل کلام عرض کر رہا ہوں، اب وقت آ گیا شعب ابی طالب کا، شعب ابی طالب کا وقت آ گیا۔ پورے مشرکین نے جو ہے بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں کا، یعنی سوشل بائیکاٹ، رشتے توڑ دیے، رشتہ نہیں، نہ اناج جانا، نہ کھانا جانا، نہ پانی جانا، کچھ بھی نہیں جانا ان کے پاس، پورے مشرکین مکہ۔ اب ایک گھاٹی میں جا کے حضرت ابو طالب وہاں پر رہ رہے ہیں۔ کس کا بائیکاٹ ہوا بھائی ذرا بولو؟ مسلمانوں کا، بولو مسلمانوں نہیں، کا بہت زور سے بولنا پڑتا۔ مسلمانوں کا ہوا نہیں ہوا؟ کیا کہنے سے کیا یہ بھی لکھ لیے سو ہے؟ ہوا نا سوشل بائیکاٹ شعب ابی طالب، اور دیکھو وہ بائیکاٹ کا نام بھی شعب ابی طالب ہی پڑا۔ واہ، مولوی کے سینے میں غار، شعب ابی طالب، شعب محمد نہیں، شعب حیدر نہیں، شعب عرب نہیں، شعب اسلام نہیں، شعب ایمان نہیں، شعب ابی طالب، شعب ابی طالب۔ اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کس کا؟ ذرا زور سے بولو۔ مسلمانوں کا نہیں بولنا پڑتا۔ مسلمانوں کا مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا تو ابو طالب کیا کر رہے 3 سال تک؟ واہ واہ، بائیکاٹ کافروں نے مسلمانوں کا کیا۔ اگر پورے قبیلے کا بائیکاٹ ہوتا تو ابو لہب بھی اندر ہونا تھا۔ قبیلے کا بائیکاٹ نہیں تھا، مومنوں کا بائیکاٹ تھا۔ تو عرب کے کافروں کو معلوم تھا کہ ان میں جو ہے محمد کے بعد سب سے بڑا مومن کوئی ہے تو ابو طالب ہے۔ واہ کیا کہنے، واہ ابو طالب 3 سال تک شعب ابی طالب میں پتے کھا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، دن پتے کھاتے کھاتے گزر جاتے، دن بھوک کو پیاس سے گزر جاتے، مائیں روتی، بچے روتے، بوڑھے بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ حالت میں دن اور رات گزر رہی ہے، اور راتوں کا عالم یہ ہوتا کہ حضرت ابو طالب کبھی عقیل کے پاس آ کر کہتے عقیل اٹھ جاؤ، بستر سے عقیل کو اٹھاتے ہیں، محمد اٹھو، عقیل کی جگہ پر سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتے کہتے علی اٹھ جا،
علی اٹھ جاؤ، پھر یہاں سے کہتے محمد اٹھو، علی کی جگہ پر سو جاؤ، علی تم محمد کی جگہ پر سو جاؤ، پھر کہتے جعفر اٹھو، محمد کو یہاں پر سلاؤ، محمد تم جعفر کی جگہ پر سو جاؤ. یہ حال چل رہا ہے، روزانہ راتوں میں یہی انداز چل رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا چچا کیا ہو گیا، کبھی مجھے علی کے مقام پر سلاتے ہیں، کبھی مجھے عقیل کے مقام پر سلاتے ہیں، کبھی مجھے جعفر کے مقام پر سلاتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ کبھی میرے مقام پر علی کو سلاتے ہو، کبھی میرے مقام پر عقیل کو سلاتے ہو، کبھی میرے مقام پر جعفر کو سلاتے ہو. ابو طالب نے وہ جملہ کہا تو ایمان ابو طالب کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے. کہا کہ بھتیجے مسئلہ یہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کوئی کافر رات کے اندھیرے میں تجھ پر تیر نہ چلا دے، تجھ پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے میں تیری جگہ پر علی کو سلاتا ہوں. جو تیر تجھے لگنا چاہے میں علی کو قربان کرنا چاہتا ہوں، جو تیر تجھے بگاڑنا چاہے میں میرے عقیل کو قربان کرنا چاہتا ہوں. تو سوچو مسلمانوں، جس نے اپنی اولاد کو رسول پر قربان کر دیا اس کو ابو طالب کہا جاتا ہے. نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان ابو طالب، فیضان ابو طالب. لبے یا حسن، لبے یا حسین، لبیک لبے یا حسین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کہاں سے ابو طالب کو نکالے گا مولوی؟ اگر تو کہے کہ ابو طالب کا شعب ابو طالب بھی جھوٹ ہے، وہ ابن سعد کی روایتیں بھی جھوٹ ہے، محبت بھی جھوٹ ہے، تو بتا تیرے دین میں باقی کیا رہا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، تم ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ رہے ہو، ایمان خود ابو طالب کے ساتھ ہے. واہ! پہلا نعت خوان رسول کا ابو طالب، مکے میں محافظ رسول ہوا ابو طالب. یہ جو علی شیر خدا کی تلوار دیکھ رہے ہو، یہ جو حمزہ کی تلوار دیکھ رہے ہو، یہ جو عباس علمدار دیکھ رہے ہو، یہ جو علی اکبر دیکھ رہے ہو، یہ جعفر صادق و محمد دیکھ رہے ہو، موسیٰ کاظم و رضا دیکھ رہے ہو، ارے یہ چہرے بدل بدل کر ابو طالب کا خون ہی ہے. یہ ابو طالب کا خون ہے بابو. بیٹا باپ کا راز ہوتا کرتے ہیں، الولد سر لابی. واہ! بیٹا باپ کا راز، بیٹے میں وہ کوالٹی جو باپ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بیٹا ویسا ہی چھوٹا جیسا باوا ہوتا فطرت کے اکارڈنگ. بیٹا باپ کا راز، ذرا زور سے بولو، نہیں زور سے بولنا پڑا. بیٹا بابا کا راز ہوتا ہے. بیٹا باپ کا راز ہوتا. بیٹے میں خرابی تو سمجھو اصل میں خرابی. نسل جبھی خراب ہوتی جب اصل خراب ہو. خدا کی قسم علی کی اصل بھی پاک، علی کی نسل بھی پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کی اصل بھی پاک، علی کی نسل بھی پاک. اور جو کربلا میں حسین سے ٹکرایا اس کی اصل بھی ناپاک، اس کی نسل بھی ناپاک. کیا کہیں؟ حق. اس کی اصل بھی ملعون، اس کی نسل بھی ملعون. بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. یزید نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا. کس سے سیکھا تھا یہ ہنر؟ اٹھائیے صفین کا تذکرہ. معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی شیر خدا پر، مسلمانوں پر 3 بار پانی بند کیا تھا. کتنے بار؟ 3 بار. جھٹلاؤ میری بات کو. 3 بار معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی علیہ السلام پر پانی بند کیا. ہر بار علی نے ان کے پہرے کو توڑا. علی سے چاہنے والوں نے کہا کہ یا علی ہم بھی دریا بند کر دیتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں، ہم بانٹنے والوں میں سے ہیں. ہم تو بانٹنے والوں میں سے. باوا پانی بند کرے، بیٹا پانی بند کرا نہیں، اتنا ہی نہیں، دادا بھی پانی بند کرے تھے. پڑھو بدر، غزوہ بدر، ابو سفیان نے رسول اللہ پر پانی بند کیا تھا. تو یہ پانی بند کرنے کی فطرت یوں ہی نہیں آ گئی، سمجھے آپ؟ یہ فطرت خاندانی ہے ان کی. ارے بھائی دشمنی کتنی بھی ہو، اب کچھ لوگوں کو میاں نہیں سمجھ میں آ رہا تو کیا آ کے میرا کلیجہ چاپتے ہیں؟
क्या कहने, क्या कहने। चापते नहीं चापते ना भाई, दुश्मनी की इंतहा है ये। रसूलुल्लाह के चचा का कलेजा कच्चा चबाया गया, निगलना चाहा, निगल न सकी। रसूल ने कहा अगर निगल लेती तो जहन्नम के आजाद होगा। क्योंकि जिसके पेट में हमजा के कलेजे का इतना भी टुकड़ा जाता, अल्लाह उसको जन्नत में डाल देता। कहाँ है बाबू, तुम किधर है? अहले बैत के दुश्मनों को आज तुम जो है हीरो बनाकर ला रहे हो। ये जलसा 30-35 साल से चल रहा है। इन बुजुर्गों से पूछो, तुम तो आज नए नए नाम लेकर उड़ रहे हो। ये मीर साहब से पूछो, आज से 30 साल पहले रायपुर में अगर झंडे लगते थे तो हुसैन के लगा करते थे। रायपुर में जिक्र होता तो अली का जिक्र हुआ करता था। ये नए नए लेकर आए हैं, ये नया दीन बनाकर आए हैं। दो किस्म के मुसलमान आज इस धरती के ऊपर है, एक हुसैनी मुसलमान, एक यजीदी मुसलमान। जरा जोर से बोलो, एक हुसैनी मुसलमान, एक यजीदी मुसलमान। जो हुसैनी है वो यजीदी नहीं हो सकता, और जो यजीदी है वो हुसैनी नहीं हो सकता। अगर पक्के हुसैनी हो तो बातिल की आंखों में आंखें डालकर कलीमाए हक कहना सीखो। ये दर्स करबला है, ये दर्स करबला है। तो अर्ज कर रहा था, बेटा बाप का क्या होता? राज होता, राज होता। आखिरी बात मैं कर रहा हूं, सुनने से पहले क्या बोल रहा है आपको मालूम है? सुभान अल्लाह। हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या सुकैना, लब्बैक या हसन। अर्ज कर रहा था, सुनो। हजरत अबू तालिब, अब रिवायत आ रही। अब थोड़ी देर बात करेंगे हदीस के ऊपर, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, गंडू निमशालू, ओके, 2 ही मिनट बात करेंगे हदीस पे। हदीस आ रही कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब के पास गए। हजरत अबू तालिब नज़ा की हालत में, ओके, सुभान अल्लाह बोलना पड़ता हर जुमले के ऊपर। सुभान अल्लाह। हदीस हो रही भाई, हजरत अबू तालिब के पास रसूलुल्लाह गए, जाकर कहा कि मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए ताकि मैदान महशर में मैं आपकी शिफाअत करूं। क्या करूं? शिफाअत। कलमा पढ़ लीजिए, फिर से दोहराना पड़ता हदीस को। कलमा पढ़ लीजिए, मैदान महशर में आपकी मैं शिफाअत, शिफाअत करूं। जिंदगी में कभी ये जुमला रसूलुल्लाह अबू तालिब को क्यों नहीं बोले? इंतकाल के वक्त ही क्यों बोले? और हैरत की बात यह है, क्या कहेंगे, हैरत की बात यह है जो रसूलुल्लाह ये बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है? रावी कौन है भाई? बोले मुसय्यब। अरे ये मुसय्यब वहां कहां थे? जब कहां थे? जब रसूलुल्लाह ने मन कुन्तु मौलाहु वहाजा अली मौला कहा था। क्या बात। काम की बात तो याद रह गई, मैदान की बात याद नहीं रही। अब आइए कुर्तबी में आता है, मैं चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं। कुर्तबी में आता है, अल्लामा सुहैली लिखते हैं, अल्लामा साइब जिस चीज को नकल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। वहां पर बैठा हुआ है अबू जहल, वहां पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े उमैया के लोग, वहां पर बैठे हुए हैं मुशरिकीन मक्का। कहे अबू तालिब अपने बाप के दीन से फिर जाओगे, अपने बाप के दीन से फिर जाओगे। हजरत अबू तालिब ने कहा, रिवायत पेश कर रहा हूं, एक नहीं 10 तरीकों से बता सकता हूं। अबू तालिब ने कहा, अरे भतीजे, लोग कहेंगे अली का बाप मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है, लेकिन अरे मोहम्मद अगर तुम इसरार कर रहे हो तो लो, वो पढ़ रहा हूं जो तुम सुनना चाहते हो, वो पढ़ रहा हूं जो तुम सुनना चाहते हो। लब हिल रहे हैं हजरत अबू तालिब के, शोर हो रहा है, अबू तालिब नहीं, अबू तालिब नहीं, अबू तालिब नहीं। लब हिल रहे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने कान लगाकर सुना, अबू तालिब के लब हिल रहे हैं, जुमले निकल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कि भतीजे ये तो वो कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। एक रिवायत में आता है, हुजूर ने कहा कि चचा मुबारक हो, अल्लाह की रहमतों में रहो।
جب حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا ہے حضور حضرت عباس آ کر مولا حضرت نبی کریم سے پوچھے اے بھتیجے آپ ابو طالب کے بارے میں اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے میں ابو طالب کے معاملے میں خیر کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ ایک مومن کے لیے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ روایت کہا ایک روایت آ رہی مولا علی شیر خدا نے، ایک روایت تو یہ تھی نا کہ سرکار کے سامنے پردہ فرمائے، ذرا زور سے بولو، نہیں بولنا پڑا، جملے خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک روایت یہ کہ حضور کے سامنے پردہ فرمائے، بولو سامنے پردہ فرمائے، سامنے پردہ فرمائے، حضور کے سامنے ابو طالب کا انتقال ہوا، ایک روایت یہ۔ دوسری روایت یہ کہ مولا علی بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ انا امک الشیخ الضال قد مات، آپ کے چچا جو آپ کی محبت میں فنا تھے مر گئے۔ شیخ الضال کے معنی گمراہ کے نہیں، ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فنا پایا تو معراج کو بلا لیا۔ شیخ الضال آپ کے بہت شہید چچا مر گئے، حضور نے کہا کہ ان کو غسل دو، ان کو کفن دو اور دفنا دو۔ ایک روایت کیا تھی؟ بولو سامنے بولے، ایک روایت تھی سامنے انتقال ہوا، ایک روایت تھی جاؤ، یعنی مولا علی آ کے بولے رسول اللہ جب سامنے نہیں تھے، یہ بھی صحیح بول رہے ہیں، یہ بھی صحیح بول رہے ہیں، اب آؤ آگے آگے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی آ کے بولے کہ انتقال ہو گیا، حضور بولے دفنا دو، مٹی میں دبا دو، سرکار نہیں گئے، جنازے میں نہیں گئے۔ ایک روایت آ رہی کہ رسول اللہ علیہ السلام معراج النبوہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ بولو کتنے روایت بنے؟ اب مولوی تو ڈیسائیڈ کر ہوا کیا تھا؟ پورا ایک ہی ہونا نا، ایک ہی واقعے کے تین چیزیں کیسے؟ یا یہ بول رسول اللہ گئے نہیں، یا یہ بول رسول اللہ جنازے کے ساتھ گئے، یا یہ بول سرکار کے سامنے انتقال ہوا، یا یہ بول کہ ابو طالب کا انتقال سرکار کے سامنے نہیں تھا۔ تو اتنا تضاد ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے جب یہ ڈسکشن ہو رہا تھا تو جو روایت آ رہی سعید بن مسیب سے، سعید اپنے باپ مسیب سے روایت کر رہے، میرے باپ مسیب نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں یہ سوال کر رہا تھا یہ مسیب جب کہاں پر تھے؟ ارے جو آدمی تھا ہی نہیں وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر رسول کہے تو مانی جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ سرکار علیہ السلام اب بولتے آیت نازل ہو گئی، وما کان لنبی والمشرکین وما کان ان یستغفروا للمشرکین، آیت ہے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ بولو آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ اب محدثین بول رہے یہ آیت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی جب رسول اللہ استغفار کرے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا 10 ہجری میں، کب ہو رہا؟ 10 ہجری۔ بڑی مزے کی بات بول رہا ہوں، لبیک یا حسین کہہ دیجیے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا 10 ہجری میں، 10 نبوی میں، بولو اعلان نبوت کے 10ویں سال، اور یہ آیت نازل ہو رہی 9 ہجری یا 8 ہجری میں، 12 سال کے بعد میں آیت نازل ہو رہی۔ قرآن ڈیلی نازل ہو رہا، حضرت زید کی بات ان کی بیوی سے ہو رہی، وہاں پر بات چل رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا، تو یہ 12 سال کا وقفہ کیوں؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے مولوی تو ہی نہیں، تیری روایت بھی فیبریکیٹڈ ہے، تو ہی جعلی نہیں ہے، تیری روایتیں بھی جعلی ہے۔ سن، چیلنج دے رہا ہوں کہ ایک روایت ایسی بتا کہ ابو طالب نے اپنا سر کسی بت کے سامنے جھکایا ہو، ایک روایت لا لے کہ ابو طالب نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو، میں زندگی پر تیری غلامی کر لوں گا۔ آیت ردم مشرکوں کے نازل ہوتی ہے تو علی کے بابا پر تہمت لگاتا ہے، آیت میں اللہ مشرکوں
مطلب کے دین پر ہوں تو تیرے اعتبار سے رسول کے دادا بھی کیا مسلمان نہیں ہے؟ ایسوں سے اپنے دامنوں کو بچا کر رکھو. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہو مومن مانتے ہیں. مومن. ہاتھ اٹھا کر کہو ایسے نہیں, ہم حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. ہمیں کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ روایت لانا. حضرت ابو طالب فلاں بت کو سجدہ کرے تھے, صحیح روایت ہونا, اور ادھر کی نہیں ہونا. انہوں سن لیے, انہوں ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں دیکھ لیے, نہیں. جس کی روایت دے رہے وہ صحابی بھی اتھینٹک ہونا, وہ راوی بھی اتھینٹک ہونا, وہ کتاب بھی اتھینٹک ہونا. اور جتنا میں بولا میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ, خیر اس سے پہلے ایک چیز تھی اپنی, ایک بار لبیک کیا حسین کہہ دیا. یہ ایک جلسہ نہیں, ایک ورکشاپ ہے. ایک ہوم ورک دیا تھا آپ کو, میں کل لینا بھول گیا, آج میں پلٹانے کے لیے آ رہا ہوں. بولیے اسلام کے کتنے امام ہیں؟ 12. زور سے بولنا پڑتا. 12. خالی انگلیاں دکھاؤں گا, نام آپ بولنا. امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. چوتھے امام سجاد, امام زین العابدین علیہ السلام. پانچویں امام باقر, امام باقر علیہ السلام. چھٹے امام جعفر, امام جعفر علیہ السلام. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام. نویں امام محمد تقی علیہ السلام. 10ویں امام علی نقی علیہ السلام. 11ویں حسن عسکری, امام حسن عسکری علیہ السلام. 12ویں امام مہدی علیہ السلام. یاد رکھ لو, پہلے امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر الصادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام علی رضا علیہ السلام, امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری, امام مہدی علیہ السلام. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ قاری عمر اشرف, مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کی, خیر حضرت یاد دلایا, اچھا ہوا, یہی بھول گیا تھا میں. عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں, اور شمول الدین انجم صاحب سے اللہ, سید صاحب, اور وہ ایک جن کا نام حاجی صاحب, جس کا نام لے رہے تھے, حاجی جو اسٹارٹنگ میں یہاں پر تھے, حاجی رجب, حاجی رجب علی صاحب. یہ جتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو لمبی عمروں سے سرفراز فرمائے. اللہ اس ہمارے محفل کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے, جابرین کے جبر سے, منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے جشن جلسے کو قبول فرمائے. پروردگار عالم ذکر حسین کی دولت ہمیں عطا فرمائے. پروردگار ہمیں حسین کی دولت ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. صلاۃ